ارتقاء اور جدلیات۔ علم کے کسی شعبے یا کسی نظریے کا ظہور جس مخصوص جغرافیائی خطے میں ہوا ہو، اس علم کو اپنے اظہار اور وضاحت کے لیے الفاظ بھی اسی سرزمین سے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اصطلاحات بھی علم یا نظریے کو جنم دینے والی سرزمین میں مستعمل زبان سے مل جاتی ہیں۔ کچھ عالمگیر نظریات جو کسی جغرافیائی خطے یا وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، ان کا پھیلاؤ ساری دنیا میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب یہ نظریات کسی دوسرے جغرافیائی خطے میں داخل ہوتے ہیں، یہاں دوسری زبان بولی جاتی ہے، وہاں انہیں ترجمہ کر کے متعارف کروایا جاتا ہے۔ بعض اوقات دوسری زبان اتنی امیر نہیں ہوتی کہ اس میں ہم پلہ اصطلاحات یا معنی کو واضح کرنے والے الفاظ دستیاب ہوں۔ وہاں ان نظریات کی غلط تشریح یا کمزور تعویل کا ہو جانا ممکن ہے۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عام الفاظ کو اگر کبھی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جانے لگے تو ان کا معنی کا تعین لازمی ہو جاتا ہے۔ مذہبی پاکستان میں جہاں علم کو مابعد طبیعت کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا، وہاں فلسفے اور سائنس کو اصطلاحات حاصل کرنے یا اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے عربی اور فارسی سے الفاظ کی بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ جدلی مادیت جیسے عالمگیر نظریے کو بھی اس خطے میں کچھ ایسی ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ارتقاء کے اصطلاحی معنی سمجھنے کے لیے نشوونما اور ارتقاء جیسے ہم معنی الفاظ کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ نشوونما کسی چیز کا بڑا ہونا، حجم یا سائز میں بڑھنا، پھلنا پھولنا، کمیت میں اضافہ، یہ ایک مقداری تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا پودا نشوونما پا کر درخت بن جائے۔ ارتقاء ایک ایسی بتدریج تبدیلی ہے جس میں مقدار بڑھتے بڑھتے نشوونما کے ایک مرحلے پر اس کی کیفیت، ظاہری حالت اور حیت یعنی شکل میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے حشرات الارض میں تتلی کا لاروا انڈے سے باہر آتا ہے تو ارد گرد سے خوراک حاصل کر کے لمبائی میں بڑھتا رہتا ہے، پھر ایک مرحلے پر وہ چلنا پھرنا بند کر کے ایک گول مٹول پیوپا میں تبدیل ہو کر شاخ کے ساتھ لٹک جاتا ہے۔ اس پیوپا کے اندر نشوونما پا رہی تتلی ایک خاص مرحلے پر باہر آ جاتی ہے۔ تغیر یا تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے۔ جب کوئی شے اپنی اصل صورت میں رہ کر بدلتی ہے، اسے مقداری تبدیلی یا نشوونما کہتے ہیں۔ جب وہ مقداری تبدیلی کے نتیجے میں اپنی صورت بدل کر دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے، اسے کیفیتی تبدیلی یا ارتقاء کہتے ہیں۔ پانی پر فزکس کا کوئی ایسا قانون لاگو نہیں ہوتا جس کا تعلق ٹھوس سے ہو۔ اب کیفیتی تبدیلی کے بعد اس پر وہ تمام قانون لاگو ہوتے ہیں جن کا تعلق مایعات سے ہے۔ لیکن اگر آپ اس پانی کو برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں تو درجہ حرارت کی بڑھتی ہوئی مقدار اس کو گیس میں بدل دیتی ہے۔ پھر اس پر فزکس کے وہ تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں جو گیس کی کیفیت میں موجود تمام تر چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ ڈارون کا کمال بھی یہی تھا کہ اس نے عضویہ یعنی آرگنزم پر ماحول کی وجہ سے رونما ہونے والی تبدیلی کے ربط کو سمجھا۔ کیمیائی تعاملات سے کچھ چیزوں کا ٹوٹنا اور نئی شکل میں اپنے وجود کو قائم رکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مادے کو حرکت و تبدیلی دینے والی قوت یا مادے کی از خود حرکت کی وجہ سے اس کے بطن میں موجود متضاد قوتوں کی موجودگی اور ان کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ سائنسی علوم کی ترقی سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ مادے کی ساخت میں ایک خود حرکتی نظام موجود ہے جو متضاد قوتوں کے اپنا وجود قائم رکھنے کی جد و جہد میں آپسی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اس سے مادے کا سکونی جمودی مابعد طبیعتی تصور تو ٹوٹ گیا، مگر مادے کا یہ خود حرکتی نظام ارتقاء کو ثابت نہیں کرتا تھا۔
کہ وقتی لا علمی کے باعث یہ سمجھ لیا جائے کہ مادے کے بارے میں انسان کا علم مکمل ہو گیا ہے اور اب تک کی دریافتوں سے اخذ شدہ نتائج کو آخری اور مکمل حقیقت سمجھ لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ مادے میں حرکت و تبدیلی تو جاری ہے، لیکن کیا یہ تبدیلیاں اتفاقی، بے ہنگم اور حادثاتی ہوتی ہیں یا کسی قانون، ضابطے اور اصول کے تابع رونما ہوتی ہیں؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے مادے میں داخلی حرکت کے عمومی قوانین کی سائنس، جس کو جدلیات کہتے ہیں۔ جرمن فلسفی ہیگل نے جدلیات کے جو اصول دریافت کیے، اگرچہ وہ مادے سے متعلق نہیں تھے، لیکن ان کا تعلق افکار کے ارتقاء سے تھا، مگر سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا کہ مادے کے اندر متضاد قوتوں کی حرکت کا اصول جدلیاتی ہے۔ آئیے پہلے ہم ہیگل سے جدلیات کا اصول سمجھتے ہیں، لیکن دنیا نے ہیگل کو جس طرح سے سمجھا ہے، خود ہیگل کا کہنا یہ ہے کہ مجھے صرف ایک شخص نے سمجھا ہے اور وہ بھی غلط سمجھا ہے۔ بہرحال اس کتاب کے مطابق ہیگل چونکہ تصوریت یا مثالیت پسند تھا، لہذا اس کا حرکت و ارتقاء کا نظریہ افکار تک رہا۔ وہ ایک وقت کے افکار، ایک وقت کی مروج قدروں کو تھیسس کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تھیسس سے اینٹی تھیسس پیدا ہوتا ہے، کہ کسی بھی فکر سے اس کی نفی جنم لیتی ہے، پھر اس سے نفی کی نفی ہوتی ہے۔ تھیسس اور اینٹی تھیسس کے نتیجے میں ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے، جسے وہ سنتھیسس کہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ معاشرہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ یعنی ہیگل کی جدلیات کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا اثبات، اس کے بعد نفی، پھر نفی کی نفی یا اتحاد۔ وہ کہتا ہے کہ پھول میں نشوونما کی قوت اثباتی ہے، لیکن یہی نشوونما اسے بیج میں تبدیل کر دیتی ہے، جو پھول کی نفی کر دیتا ہے۔ پھر اس بیج میں سے اخوا پھوٹتا ہے، جس سے بیج کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن اخوے میں پھول اور بیج دونوں کا جوہر محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح نفی کی نفی یا اتحاد کی صورت میں مثبت اور منفی دونوں کی صلاحیتیں جمع ہو جاتی ہیں۔